وہ بڑی بہت اہم خبر اس حوالے سے کہ انڈیا سے خبر آ رہی ہے، اور سر خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا پلانس ٹو اوپن کوریڈور ٹو پاکستان کشمیر فار پلگرمیج. یہ آج جو ان کے امت شاہ صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک اسپیچ کی اور اس کی اناگوریشن کرتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سکھوں کے لیے ہم نے کرتارپور کوریڈور بنایا ہے تو ہم بھارت چاہے گا کہ ایک شاردا پیتھ کوریڈور بھی بنے. پاکستان اپریل کے اندر 31 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کے قرضے اس کو ادا کرنے ہیں. اب اپریل کے مہینہ آنے میں تو چند ہی دن رہ گئے ڈاکٹر صاحب. ایسی صورتحال میں پاکستان کو جیسا قائد اعظم نے سوچا تھا، ہم کوریڈور ایک جو کرتارپور کوریڈور ہے پاکستان میں اسی ٹائپ کا ایک کوریڈور پاکستان کے جو کشمیر ہے وہاں پر سٹارٹ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں. لندن میں ایک ریلی میں ضیاء الحق کی تصویر پر جوتیاں برس رہی تھی. یہ منظرنامہ سب نے دیکھا ہے، میں کو ہوا میں تو بات کر نہیں رہا ہوں. ایک دوسری طرف یہ ہوا کہ آرمی چیف کے خلاف ایک ریلی نکالی پی ٹی آئی نے وہاں، اور اس میں نعرے بازی کی گئی آرمی چیف کے خلاف. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے دنیا کی کسی بنانا ریپبلک میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ اپنے ملک کی ڈیفینڈر فورسز. شاردا پیٹھ یا سینٹر آف لرننگ ایک امپورٹنٹ ہے ہندو ریلیجن میں، اور اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ سینٹر آف لرننگ تھا، سویلائزیشن تھا 6 سے 12ویں صدی تک. بہت ہی امپورٹنٹ ترین جو ہے ایک اعلان، آپ اس کو سمجھیں. ہیلو فرینڈز، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. کپواڑہ ضلع کے ٹیٹوال میں ستھ ماں شاردا کے مندر کا شبارمب نئے یوگ کی شروعات ہے. آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد جموں کشمیر کے لوگ پرانی پرمپراؤں، سبھیتا اور گنگا جمنی تہذیب کی اور بڑھ رہے ہیں. کیندر سرکار کرتارپور کوریڈور کی طرز پر شاردا پیٹھ کو کھولنے کی دشا میں کام کر رہی ہے. یہ باتیں کیندری گرہ منتری امت شاہ نے بدھوار کو نو نرمت ماں شاردا کے مندر کے آن لائن ادگھاٹن پر کہیں. اس اوسر پر انہوں نے دیش واسیوں کو بھارتیہ نو ورش کی شبھ کامنائیں دی. شاہ نے کہا اس مندر کی واستوکلا اور نرمان شاردا پیٹھ کے تتوادن میں پورانک شاستروں کے انوسار کیا جائے گا. امت شاہ نے کہا کہ ایک زمانے میں بھارتی اپ مہادیپ میں شاردا پیٹھ گیان کا کیندر تھا. شاستروں اور آدھیاتمک گیان کی تلاش میں دیش بھر کے ودوان یہاں آتے تھے. جموں کشمیر کے اپ راجیپال منوج سنہا نے جس شدت سے پردھان منتری مودی کی ساری فلیگ شپ یوجناؤں کو زمین پر اتارنے کا کام کیا ہے وہ پرشنسنیہ ہے. وہ بڑی بہت اہم خبر اس حوالے سے کہ انڈیا سے خبر آ رہی ہے، اور سر خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا پلانس ٹو اوپن کوریڈور ٹو پاکستان کشمیر فار پلگرمیج. یہ آج جو ان کے امت شاہ صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک اسپیچ کی جس میں انہوں نے ایک ٹیمپل ہے جو کہ ٹیٹوال کپواڑہ ڈسٹرکٹ میں ہے، اور اس میں شردا دیوی ٹیمپل اس کو کہا جاتا ہے، اس میں انوگریٹ انہوں نے جب کیا تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم کوریڈور ایک جو کرتارپور کوریڈور ہے پاکستان میں اسی ٹائپ کا ایک کوریڈور پاکستان کے جو کشمیر ہے وہاں پر سٹارٹ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں. تو بھائی صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ پاکستان اس کے اوپر کیا جواب دے گا؟ یا یہ والا جو ایک سٹینڈ سے ایک موو آیا ہے یہ ان کی طرف سے کیسے انہوں نے سوچا اور پلان کیا؟ دیکھیں جی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ترین جو ہے ایک اعلان، آپ اس کو سمجھیں. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہیں. یہ جو شاردا ٹیمپل ہے، یہ شاردا پیٹھ کہتے ہیں اس کو، کہ اس کی ہسٹوریکل اہمیت جو ہے وہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی جو ہسٹوریکلی لوکیٹڈ ہے وہاں کیا رہی ہے، اور اس کا جو ہندوستان میں بھارت میں جو ہندو مذہب یا بدھسٹ مذہب کے یا جین مت یا اس طرح کے لوگ یا عام لوگ ہیں ان کی کیا اہمیت ہے. اور تیسرا یہ کہ یہ اسی طرح کا کاریڈور جو ہے جس طرح کے کرتارپور کا ہے، کیا یہ پاسبل ہے یا اس کو ہونا چاہیے یا اس سے مختلف ہونا چاہیے. اس کے ساتھ 3-4 قسم کے ڈیفرنٹ کوشچن جو ہیں وہ بڑے امپارٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک لمبی تحریک ہے گزشتہ 60-70 سال سے، جو لوگ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ ہیں یا ریلیجس مقامات پہ، مقدس مقامات سے یا تاریخ سے جن کو دلچسپی ہے، اسپیسیفکلی جو ہندو کمیونٹی ہے آل اوور بھارت یا جموں کشمیر میں،
ان کے لیے یہ بہت ہی ایک امپارٹنٹ ترین قسم کا سپاٹ رہا ہے. اور ہسٹوریکلی یہ جو شاردا ٹیمپل ہے جو کہ سرحد کے دونوں طرف جس کے آثار موجود ہیں، اس طرف تو انہوں نے اس کو کنسٹرکٹ کیا ہے جو ایک نئے سرے سے، تو اس طرف جو ہے پاکستانی کشمیر میں اس کے ٹیمپل کا ایک جو ہے ایک عمارت وہاں پہ موجود ہے. تو اس کو انڈین سب کنٹیننٹ کے اندر ہسٹوریکلی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک یونیورسٹی سمجھا جاتا تھا. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں بلکہ 5000 سال سے جو ہے وہ بدھسٹ جو ریلیجن جب ڈومینیٹ کر رہا تھا اس زمانے سے لے کے آگے جو ہے وہ جو مذاہب بر صغیر میں بدلتے رہے، لیکن اس جگہ کی جو اہمیت تھی ایز اے یونیورسٹی کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہاں پہ آتے تھے جو اس کے لیے علم کے اصول کے لیے، ریلیجیس اسٹڈیز کے لیے، اسپیریچولیزم اور اس طرح کی چیزوں کے لیے. یعنی جس طرح کہ آپ سمجھ لیں کہ ٹیکسلا کی ایک اہمیت ہے ہسٹوریکلی، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اس علاقے کی اہمیت ہے. دوسرا ریلیجیسلی بہت امپارٹنٹ ہے، ون آف دی موسٹ سیکرڈ جو ایک سائٹ ہے ہندوؤں کے لیے انڈین سب کنٹیننٹ میں، ان میں سے ٹاپ پہ آپ اس کو سمجھ لیں. تو یہ جو پارٹیشن کا مسئلہ ہوا، پارٹیشن کے بعد یہ جو اس طرح کے اقدامات کیے گئے نا جس میں بہت سارے ان ہیومینیٹیرین میں ان کو کہوں گا یا غیر انسانی طریقے سے کہ چلیں آپ نے ملک تو تقسیم کیے، سرحدیں بنا دی، فوجیں کھڑی کر دی، لیکن آپ نے ایسے ایسے قدم بھی کیے جو کسی انسانی سوسائٹی میں بھی آپ ٹالریٹ نہیں کر سکتے. آپ ریاستیں بناتے ہیں، ریاست از اے ماڈرن ٹول آف ایڈمنسٹریشن، اپنے ملک بناتے ہیں، آپ سرحدیں کھڑی کرتے ہیں، لیکن جب آپ لوگوں کے دل و دماغ کو جو ہے ان کی روحانیت، ان کے جو اسپیریچل جو بھی اورینٹیشن ہے اس کو اس طریقے سے کرش کرنا شروع ہو جائیں کہ لیں جی ہم نے ملک بنا لیے تو آپ اپنے موسٹ سیکرڈ مقام جو ہے اس تک آپ کی اپروچ ختم ہو گئی، تو یہ کوئی بات نہیں ہے. اس دور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بات نہیں، اور آئندہ آنے والی نسلیں جب ہماری ہسٹری پڑھیں گی تو وہ بڑے حیران ہوں گے اور بڑی حیرت سے پوچھیں گے کہ کس قسم کے لوگ تھے بھائی، ان کے ڈیسیجنز کے پیچھے ریشنل اور لاجک کیا تھی. تو یہ اس تحریک یہ ایک عرصے سے چل رہی ہے، 60-70 سال سے کشمیر کے آر پار دونوں طرف جو سین مائنڈ ہیں یا جو انسانیت پہ بلیو کرتے ہیں وہ اس کا کھل کے مطالبہ کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے راستے جو ہیں ان کو کھولا جائے. اور اس میں دو طرفہ ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف بھارت کے ہندوؤں کو فائدہ ہوگا یا وہ اپنی جو بھی وہاں پہ حاضر ہوں گے یا جس طرح بھی، اس کا جو دوسری طرف سے ادھر کے مسلمان ہیں ان کی اس طرف کافی مقدس مقامات ہیں.